نحمدہ ونصلی علی رسولہ الامین المتین الحنیل الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھیو، اللہ تعالیٰ کا بے پائے لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ بحمد اللہ تعالیٰ کل ہم نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 39 تک جو تھی نا اپنی بات کو مکمل کیا تھا۔ آج اللہ کی توفیق سے اپنا سبق 40 نمبر آیت کریمہ سے شروع کریں گے، اور یہاں سے رب کریم بنی اسرائیل کا جو معاملہ ہے اس کو شروع کر رہے، اور تقریباً دوسرے پارے تک یہ جو بنی اسرائیل ان کے ساتھ ہی رب کریم کا جو کلام چلے گا۔ کہیں کہیں میں کافر اور مشرکوں کو بھی ایڈریس کیا جائے گا، لیکن مین جو فوکس ہے اللہ کریم کا وہ جو ایڈریس کیا جا رہا ہے وہ بنی اسرائیل کو کیا جا رہا ہے۔ اسرائیل جو تھا وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، اور آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے، یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد، جن کی نسل سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور دوسرے تھے اسحاق علیہ السلام جن کے بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام، اور پھر ان سے سارے انبیاء کرام جتنے بھی آئے نا بنی اسرائیل میں سے، تقریباً جو عرصہ پایا نا بنی اسرائیل نے وہ 4000 سال کے لگ بھگ 4000۔ سب سے زیادہ جس قوم نے وقت جس قوم کو ملا نا وہ بنی اسرائیل ہے، انبیاء جتنے بھی انبیاء کرام آئے تھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا علاوہ سارے کے سارے انبیاء جو تھے وہ بنی اسرائیل میں آئے، بنی اسرائیل میں آئے۔ تو اس لیے اللہ کریم ان کو خاص ان کے ساتھ جو ہے نا معاملہ کر رہا ہے۔ اور جو مدینے میں لوگ آباد تھے نا، میں نے بتایا تھا کہ وہ یہودی ٹرائب تھے، یہودی قبائل تھے جو مدینے کے ارد گرد جتنے تھے، اور یہودی جو تھے وہ بنی اسرائیل کی قوم میں سے تھے، وہ نسل چلی آ رہی تھی ان کی، اور اپنا آپ جو تھا وہ موسیٰ علیہ السلام کا بھی جو دین تھا اس کو بھی فراموش کر بیٹھے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے دین کو بھی فراموش کر بیٹھے تھے، اپنا ایک من گڑھ سا اور اپنی مرضی کا وہ چربا سا بنا کر انہوں نے دین کو اختیار کر رکھا تھا۔ تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا، تو اللہ کریم ان کو ایڈریس فرما رہے ہیں۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفوا بعہدکم وایای فارہبون، کہ اے اولاد یعقوب میرے وہ انعام یاد کرو جو میں نے تم پر کیے تھے، تم میرے ساتھ اپنا وعدہ پورا کرو تو میں تمہارے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کروں گا، اور مجھ سے ہی ڈرا کرو، اور مجھ سے ہی ڈرا کرو۔ اسرائیل کا لفظی معنی جو ہے وہ عبداللہ ہے، یاد رکھیں، عبرانی زبان کا یہ لفظ ہے، عبرانی زبان کا۔ پہلی جتنی بھی کتابیں آتی رہی نا وہ عبرانی زبان میں آتی رہی۔ قرآن کریم جو ہے یہ فقط واحد کتاب ہے جس کو اللہ کریم نے عربی میں نازل فرمایا۔ تو اسرائیل کہتے ہیں عبداللہ کو، اللہ کا بندہ۔ تو اللہ کریم نعمتیں یاد کروا رہا ہے کہ میری ان نعمتوں کو یاد کرو۔ تو جیسے جیسے ہم بڑھتے چلے جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ کریم نے کیا کیا ان کے ساتھ معاملات کیے۔ اور یہ سب سے زیادہ لاڈلی قوم تھی اللہ کریم کی۔ آقا کی بعثت سے پہلے جتنی بھی قومیں گزری نا، سب سے زیادہ نافرمان، سب سے زیادہ لاڈلی قوم تھی، دونوں باتیں تھیں۔ تو اب اللہ ان کو یاد کرا رہا ہے، یہود کو، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے نا تو اب ان کو یاد کرا رہا ہے کہ میرے وہ انعام تو یاد کرو جو میں نے تم پر کیے۔ اسی قوم پر جو تھا من و سلوہ اترا تھا، اسی قوم کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے عصا مار کر 12 چشمے جاری کیے تھے، اسی قوم کے لیے دریائے نیل نے رستہ دیا تھا۔ یہ وہ قوم ہے،
اور اسی قوم میں داؤد علیہ السلام بھی آئے اور سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی بھی اسی قوم کو ملی۔ تاریخ انسانی میں 4 بادشاہ ایسے ہوئے ہیں کہ جس کے دور میں کوئی اور بادشاہ زمین پر موجود نہ تھا، کوئی اور بادشاہ زمین پر موجود نہ تھا۔ ان میں سے 2 مومن ہیں اور 2 کافر ہیں، 2 مومن ہیں اور 2 کافر ہیں۔ ایک نمرود تھا، جب نمرود کی بادشاہی تھی نا زمین پر، اس وقت اس کے مقابلے میں کوئی اور بادشاہ موجود، اکیلا بادشاہ تھا زمین پر۔ اور دوسرا تھا بخت نصر، یہ جو ایران کا تھا، بخت نصر بھی اس کو کہتے ہیں، بخت نصر بھی کہتے ہیں۔ جب اس کی سلطنت قائم ہوئی نا، جنہوں نے یہودیوں کو آ کر مارا پیٹا، جو کچھ بہت ظلم کیا ان کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ، تو جب بخت نصر بادشاہ تھا تو اس وقت بھی پوری زمین پر اسی کی سلطنت تھی۔ اور مومنین میں سے پہلے جو اللہ کریم نے جن کو سلطان بنایا زمین پر، وہ ذوالقرنین تھے علیہ السلام، ان کو سکندر ذوالقرنین بھی کہتے ہیں۔ ان کے نبی ہونے اور نہ ہونے میں جو ہے نا وہ مختلف اقوال ہیں، کئی لوگ کہتے ہیں وہ نبی ہیں، کئی کہتے ہیں وہ ولی ہیں۔ بہرحال جو کچھ بھی تھا، اللہ کریم نے ان کو سلطنت عطا فرمائی تھی۔ اور یجوج مجوج کی قوم کا جو سلسلہ ہے وہ بھی ان کے ساتھ ہے کہ انہوں نے ان کو قید کیا تھا کہ شرق سے غرب تک، شمال سے جنوب تک آپ اکیلے شہنشاہ تھے زمین پر۔ اور دوسری سلطنت جو اللہ کریم نے عطا فرمائی نا پوری زمین پر، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ وہ بنی اسرائیل میں سے تھے، وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ تو اللہ کہتا ہے وہ ساری کی ساری نعمتیں تم نے بلا دیں، وہ یاد تو کرو، وہ نعمتیں میری یاد کرو کہ کیا کیا کچھ نہیں میں نے تمہارے ساتھ کیا۔ ہاں، تم سے جو تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، جو عہد کیا تھا، اگر اب بھی وہ تم مجھ سے پورا کرو تو میں اپنا عہد پورا کر دوں گا۔ میں اپنا عہد، یعنی کہ مشروط اللہ کریم کے ساتھ وعدہ کیا گیا۔ اللہ نے جو وعدہ ان سے لیا تھا وہ کیا تھا کہ وہ جو نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی تشریف لائیں، جب بھی تشریف لائیں دنیا میں میری کتاب قرآن کے ساتھ، تو تم ان پر ایمان لے کر آؤ گے، ان کی ذات پر ایمان لے کر آؤ گے۔ یہ وعدہ لیا گیا تھا یہود سے بھی، یہ یہود سے، یہ اصل میں موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو ہے نا اس کو یہودی کہا جاتا ہے۔ ویسے بنی اسرائیل تو پورا لمبا سلسلہ کار ہے نا، جو خاص یہود ہے نا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو اپنے آپ کو یہودی کہلاتی ہے حقیقت میں، اور نصرانی جو ہے وہ عیسائی، عیسیٰ علیہ السلام کی قوم، لیکن ہیں یہ سارے بنی اسرائیل میں سے، یہ سارے کے سارے بنی اسرائیل میں سے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے جو تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، اگر وہ تم مجھ سے وعدہ پورا کرو تو میں بھی اپنا وعدہ پورا کروں گا، اور مجھ سے ہی ڈرا کرو، اور مجھ سے ہی ڈرا کرو۔ اب یہودیوں کا کیا معاملہ ہوا کہ جب وہ اس بات کا ان کو علم تھا کہ آخری نبی نے آنا ہے، آخری نبی نے آنا ہے، لیکن غالب گمان ان کا یہ تھا کہ جیسے سارے کے سارے نبی ہمارے ہی قبیلے میں سے، ہماری ہی نسل میں سے آئے، بنی اسرائیل میں سے، تو آخری نبی بھی ہمارے ہی درمیان، اس انتظار میں تھے، اس انتظار میں تھے۔ اور یاد رکھیے گا تاریخ کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ یہودی قبائل جو آ کر آباد ہوئے تھے نا مدینے میں، ان کو علم تھا کہ آخری نبی نے یہاں پر آنا ہے، آخری نبی نے یہاں پر آنا ہے۔ بڑی مدت پہلے، ہزاروں سال پہلے آ کر مدینہ میں آباد ہو گئے تھے، ان کو علم تھا۔ لیکن ہوا کیا کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے پیدا ہوئے تو ان کے اندر بغض جاگ گیا، ان کے اندر کہ یہ کیا ہوا، نبوت ہمارے گھر سے جاتی رہی، ہمارے خاندان سے۔ اس بغض کی وجہ سے جو تھا نا انہوں نے ایمان قبول کرنے سے انکار کیا، حالانکہ وہ مانتے تھے، جانتے تھے کہ آپ آخری نبی ہیں، آپ آخری نبی ہیں۔ آگے اللہ کی ارشاد فرماتے ہیں وَآمَنُوا بِمَا أَنزَلْتَ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ۔ اور اس کتاب پر ایمان لے کر آؤ جو میرا رسول ساتھ لے کر آیا ہے، جو میں نے اپنے محبوب پر جو کتاب اتاری ہے، اس کتاب پر ایمان لے کر آؤ۔ اور یہ کتاب وہ ہے کہ جو تمہارے ہاتھ میں ہے نا، یعنی کہ تورات، اس کی تصدیق کرنے والی ہے، اس کی مصدقا لما معکم، جو تمہارے پاس ہے نا،
یہ اس کی تصدیق کرنے والی ہے۔ وَلَا تَكُونَ أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور سب سے پہلے انکار کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ، سب سے پہلے انکار کرنے والوں میں سے، یعنی کہ اب اگر تم نے انکار کر دیا نا، یہ اللہ کریم جو کلمات ادا فرمائے نا، وَلَا تَكُونَ أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، کہ سب سے پہلے انکار کرنے والوں میں شامل نہ ہو جاؤ، کہ تم نے اگر انکار کیا تو تمہارے بعد تم کو سن کر، تم کو جان کر جو جو انکار کرے گا ان سب کا وبال بھی تمہاری جان پر ہوگا، کیونکہ تم حقیقت کو جانتے تھے، حقیقت کو جانتے تھے، جان بوجھ کر تم انکار کر رہے ہو۔ تو اب اگر تم انکار کرتے ہو تو تمہارے انکار کرنے کے سبب جتنے لوگ منکر پائے جائیں گے تمہارے بعد ان سب کا وبال تم پر ہوگا، اس لیے فرمایا وَلَا تَكُونَ أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور پھر یہ کہ میری آیات کو تھوڑے داموں پر فروخت نہ کرو، میری آیات کو تھوڑے داموں پر ثَمَنًا قَلِيلًا، کہ دنیا کے چند ٹگوں کی خاطر میری آیات کو فروخت نہ کرو۔ تو یہودی جو ٹرائب تھے نا، یہودی قبائل جو تھے، ان میں بہت بڑے بڑے عالم تھے، یاد رکھیے، بہت بڑے بڑے عالم، اور پورے عرب میں ان کا چرچا تھا، علم ان کے پاس تھا، علم ان کے پاس تھا، لیکن کیا کہ جو آیات ان کی کتاب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پائی جاتی تھی ان کو چھپا لیتے تھے، ان کو چھپا لیتے تھے۔ اور ظلم انہوں نے کیا کیا اپنی جانوں پر کہ جب انہوں نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف لے کر آئے نا، تو انہوں نے دیکھا کہ اگر ہم سچ بیان کریں، اگر ہم سچ بیان کریں کہ واقعی یہ اللہ کے آخری نبی ہیں، تو کیا ہوگا، لوگ جوک در جوک جو ہے نا اس ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلے جائیں گے، تو ہماری تو دکانداری خراب ہو جائے گی، ہماری دکانداری، یہ جو آج سلسلہ ہے نا ہمارے درمیان بر صغیر میں، خاص کر پاک و ہند میں، یہ گدی نشینی اور یہ 2 نمبر پیری، یہ دم تویز گنڈا، یہ کاروبار بزنس جو چل رہا ہے، یہ بینڈ بزنس ان کا تھا مدینے میں یہودیوں کا، بالکل یہی سیٹ اپ بنا رکھا تھا انہوں نے، ظاہری لبادہ بنایا ہوا ایک مذہبی آدمی کا، اور بیچتے تھے دین کو، لوگوں کو گمراہ کرتے تھے اور پیسے کماتے تھے، یہی کاروبار کرتے تھے۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ اگر لوگ ہم سے دور ہو گئے اور ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ گئے تو ہمارا تو بزنس جاتا رہے گا، ہمارا تو بزنس جاتا رہے گا۔ تو انہوں نے کیا قصب کیا کہ وہ بات کو گڈ مڈ کر کے بیان کرتے تھے، جب کوئی ان سے پوچھتا تھا نا تو وہ حقیقت بیان نہیں کرتے تھے۔ اس لیے اللہ کریم ان کو کہہ رہا ہے کہ چند دنیا کے ٹکوں کی خاطر میری جو آیات ہیں ان کو فروخت نہ کرو، ان کو فروخت نہ کرو، تم جانتے ہو حقیقت کیا ہے، لیکن ذاتی نفع کی خاطر تم جو ہے نا میرے احکامات کو تبدیل کر رہے ہو۔ اور یہی کام آج ہم کرتے ہیں، ہمارے جو سو کالڈ ملا ہیں نا، جنہوں نے دین کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے اور دین کو کاروبار بنا رکھا ہے۔ ایک تو وہ لوگ ہیں نا جو دین کی خدمت کرتے ہیں، جو دین کی خدمت کرتے ہیں، جنہوں نے دین کو کاروبار بنا رکھا ہے، اور ہر مکتبہ فکر میں وہ پائے جاتے ہیں، یاد رکھیے گا، کوئی بچا نہیں ہے یہ کو کہنا یہ فلاں مکتبہ فکر جو ہے یہ بچا ہوا ہے، اس میں وہ دکاندار مولا نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، دکاندار مولا ہر جگہ آپ کو مل جائے گا، اور اسی نے دین کا بیڑا غرق کیا، جس طرح وہ یہودی کرتے تھے نا، کچھ چھپا لیا کچھ بتا دیا، یہی کام آج کا ملا کر رہا ہے کہ جو سوٹ کرتا ہے وہ بتا دیا، جو سوٹ نہیں کرتا اس کو چھپا لیا۔ اب کرایہ دار جب مولوی لے کر آپ آئیں گے تو جو سامنے مجمع بیٹھا ہوا اس کو راضی کرے گا، ایسا ہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آپ بھی سنتے ہوں کہ تقریریں، میں بھی سنتا رہا ہوں کسی زمانے میں، کہ مولوی وہی بات بولے گا جس سے واہ واہ ہوگی، سبحان اللہ ہوگا اور پیسے آئیں گے، اس کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ میں حق بیان کر رہا ہوں کہ باطل بیان کر رہا ہوں۔ اور یہ اللہ کی منع فرما رہا ہے، یہ جو خطاب کیا جا رہا ہے یہودیوں کو کیا جا رہا ہے، بنی اسرائیل کو کیا جا رہا ہے، لیکن قرآن قیامت تک کے لیے ہے، یاد رکھیے گا۔ تو یہ قیامت تک آنے والی نسلوں کو ایڈریس کیا جا رہا ہے، حقیقت میں مخاطب ان کے بنی اسرائیل اللہ کریم کے، لیکن بتایا لوگوں کو یہ جا رہا ہے کہ کبھی بھی ایسا نہ کرنا کہ میری آیات کو چند ٹکوں کی خاطر فروخت نہ کر دینا۔ مقصد کیا کہ میرے احکامات کچھ ہوں
اور اپنے مفادات کی خاطر ان کو توڑ کر موڑ کر تم اپنے فائدے کے لیے ان کو لوگوں کو بیان کرو، ایسا کبھی نہ کرنا۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، مجھ سے ڈرتے رہنا، مجھ سے ڈرتے رہنا۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور یہ کہ حق کی بات میں باطل کی آمیزش نہ کرنا، سچ کے بیچ میں جھوٹ کو ملانا نہ، کہ بات ایسے کرنی کہ کچھ سچ بیان کرنا اور کچھ اپنی پاس سے جھوٹ ملا کر وہ متنجن سا بنا کر پیش کر دینا کہ سب راضی رہیں۔ سب کو راضی کرنے کی کوشش کے لیے انسان یہ کام کرتا ہے، یاد رکھیے گا کہ ناراض کوئی نہ ہو، جو بھی بیٹھا ہے نا وہ ناراض اس میں کوئی نہ ہو۔ یہ ہمارے کرتے ہیں ہمارے دوست، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، کہ مسلم مسلک کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا تو سچ بیان نہیں کرتے، کہ اگر شیعہ کو بیٹھا ہے تو وہ بھی راضی ہو جائے، سنی کو بیٹھا ہے تو وہ بھی راضی ہو جائے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسا یہ منشا الہی نہیں ہے۔ حق بیان کریں بھائی، بندے کو راضی کرنا ہے۔ انسان کو بندے کو راضی کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، بندے کی خدمت کرنے کے لیے ضرور پیدا کیا گیا۔ انسانیت کی خدمت کرنے کے لیے اللہ نے ضرور پیدا کیا ہے انسان کو، لیکن انسان کو راضی کرنے کے لیے اللہ کریم نے پیدا نہیں فرمایا۔ راضی اس ذات کو کرنا ہے جس نے مجھ پر نعمتیں کی۔ تو اللہ کہتا ہے یہ کبھی نہ کرنا کہ حق میں آمیزش کرنا باطل کی۔ ایک بیماری یہ ہے، ایک بیماری، اور یہ بدرجہ اتم ہم میں پائی جاتی ہے، ہم حق نہیں بیان کرتے۔ آپ دیکھیں کچہریوں میں جا کر دیکھیں کتنا سچ بولا جاتا ہے، قرآن پر ہاتھ رکھ کر جھوٹ بولا جاتا ہے کہ نہیں بولا جاتا۔ سول کوڈ سے لے کر سپریم کورٹ تک، سول کوڈ سے لے کر کوئی ایک عدالت ہے جس کو عدالت کہتے ہیں، جہاں عدل ہونا ہے، وہاں پر جھوٹ بولا جاتا ہے، وہاں پر سچ بولا ہی نہیں جا سکتا۔ ہمارے معاشرے میں آپ کی آنکھوں کے سامنے قتل ہو گیا، آپ گواہی دینے کے لیے تیار نہیں ہوں، کیوں؟ خوف ہے، ڈر ہے کہ میں گواہی دوں گا تو مجھے مار دیا جائے گا، مجھے اللہ ہمیں معاف کرے۔ یہ ایمان کی سب سے کمزور ترین حالت پر ہم زندہ ہیں آج، ایمان کی سب سے کمزور ترین حالت پر آج ہم زندہ ہیں۔ ہمیں ہمت ہی نہیں ہے، جرت نہیں ہے، حق بات بیان کرنے کی جرت نہیں ہے، ڈر جاتے ہیں، خوف کھا جاتے ہیں، کیا ہوگا؟ مارے جائیں گے۔ بھائی مرنا تو ہے، تو اگر حق بیان کرتے ہوئے مریں گے تو پھر شہادت کی، موت شہادت کی، اور ایسی موت کہ جس میں موت نہیں، ایسی موت کہ جس میں موت نہیں۔ انسان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہتا، لیکن یہ سودا بڑا مہنگا ہے، سودا اتنا سستا نہیں ہے۔ امام حسین نے اپنے پورے کا پورا خاندان ذبح کروایا کربلا میں، 6 سال کا معصوم علی اصغر اپنے ہاتھوں میں، اور جوان علی اکبر اپنے، اس کا لاشا اپنے کندھوں پر اٹھا کر کربلا میں، سارے کا سارا خاندان، اپنی اولاد، اپنے بھائی کی اولاد، اپنی بہنوں کی اولاد، کوئی ایک نہ بچا سوائے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، جو بیمار تھے۔ اتنا سستا سودا نہیں ہے یہ، لیکن حکم یہی ہے، حکم کہ جب حق اور باطل تمہارے سامنے آئیں تو گڈ مڈ نہ کرو، خلط ملط نہ کرو، صحیح بات بیان کرو، صحیح بات بیان کرو، اور نہ جان بوجھ کر حق کو چھپاؤ۔ یہ دوسری بیماری ہے کہ چھپا لینا، آپ کو علم ہے، آپ وہ بیان نہیں کر رہے، اس کو کہتے ہیں مصلحت۔ مصلحت کہتے ہیں نا جی، مصلحت ہے یار، مصلحت کے تحت میں نے یہ بات نہیں کی۔ مصلحت کا دوسرا ترجمہ جو ہے نا آسان، اس کو کہتے ہیں بغیرتی۔ مصلحت اور بغیرتی میں ایک بڑا باریک سا فرق ہے، یاد رکھیے۔ مصلحت اور بغیرتی میں، بس اس سے آگے میں بات نہیں کروں گا، بڑا باریک سا فرق ہے۔ تو اللہ کریم یہ دو باتیں جو زور دے کر کہہ رہا ہے نا، یہ بیماری اس وقت بھی تھی اور اس وقت بھی ہے اور آئندہ بھی چلتی آئے گی، یہ کبھی معاشرے میں ختم نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ جو میں نے محبتیں ڈال کر انسان کے سینے میں بھیجی ہیں نا، وہ مجبور کریں گی ان کو جھوٹ کا ساج دینے کے لیے اور جھوٹ بولنے کے لیے اور سچ کو چھپانے کے لیے۔ سارا کچھ ہم جو کرتے ہیں نا، محض دنیا، میرے دوستو، دنیا کے فائدے کے لیے کرتے ہیں نا۔ اگر ہمیں دنیا کا فائدہ نہ ہو تو ہم یہ کیوں کریں اللہ کو ناراض؟ اور یہ علم ہے کہ میرے جھوٹ بولنے سے اللہ ناراض
میرے حق چھپانے سے اللہ اب قرآن کی نسخ ہے نا کہ حق بیان کرو، اور اگر میں حق بیان نہیں کر رہا تو میں گناہ گار ہوں، میں اللہ کا نافرمان ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تیرے علم میں کوئی بات ہے تو اس کو چھپاؤ نہ، تو اگر میں چھپا رہا ہوں تو میں اللہ کا گناہ گار۔ یہ مذاق نہیں ہے کہ ایسے جان چھوٹ جائے گی، پوچھا جائے گا قیامت کے دن، سوال ہوں گے کہ کیا تجھے یہ پیغام نہیں ملا تھا، میرا مولا کریم ملا تھا، پھر عمل کیوں نہ کیا؟ تو تب جواب دینا پڑے گا۔ آج تو دنیا کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے نا، دنیا کو، رب کریم کے سامنے تو کوئی چلاکی انسان کی چلنے والی نہیں ہے۔ تو یہ بیماری یہود میں بھی تھی اور ہم میں بھی ہے، وہی بیماری ہمارے درمیان بھی ہے، جسے دور کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ اگر ایمان پر رہنا چاہتے ہیں نا، ایمان پر، تو یہ تھوڑی سی کوشش کرنی پڑے۔ کچھ نہیں جاتا انسان کا، یاد رکھیے، خدا کی عزت کی قسم کچھ نہیں جاتا۔ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، زندگی، اور جب ایمان اس نہج پر انسان کا پہنچ جائے نا تو پھر کوئی بھی کسی کو نقصان، اور اگر نقصان ہے، اگر میری ذات پر نقصان ہے، کس کی طرف سے ہے جی؟ کس کی طرف سے ہے؟ جب تک رب نہ چاہے کوئی مجھے نقصان پہنچا نہیں سکتا، اور اگر مجھے کوئی اذیت پہنچنی ہے رب کی طرف سے لکھا جا چکا ہے تو مجھے کوئی بچا نہیں سکتا۔ اسی کو ایمان کہتے ہیں، اور یہاں پر ہی ہماری سب سے بڑی کمزوری ہے میرے دوست، یہیں پر ہم مار کھاتے ہیں کہ ہم دل سے اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ مولا ساری نعمتیں بھی تیری طرف سے ہیں اور ساری زحمتیں بھی تیری ہی طرف سے ہیں۔ اس لیے ہم گھبراتے ہیں حق بات کو بیان کرتے ہوئے، اس لیے ہم شرماتے ہیں حق بات کو بیان کرتے ہوئے۔ اور ہم تو کچھ بھی نہیں نا، جن کو اللہ کریم نے نوازا ہے، بڑی بڑی گدیوں پر بٹھایا ہے، بڑی بڑی منزلوں پر پہنچایا ہے، بڑی بڑی کرسیوں پر بٹھایا ہے، چاہے وہ دین کے بڑے ہیں چاہے وہ دنیا کے بڑے ہیں، سب سے زیادہ جھوٹ وہ بولتے ہیں، سب سے زیادہ جھوٹ وہ بولتے ہیں جن کو حق کا زیادہ علم ہے، یاد رکھیے گا۔ اور میں نے پہلے بھی ایک دن میں نے یہ رویا تھا کہ ممبر رسول پر بیٹھ کر جھوٹ بولتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر تباہی اور بربادی اس امت میں آ نہیں سکتی۔ اور یہ جو ضلالت ہم دیکھ رہے ہیں نا دنیا میں، جو ہمارے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے، ادھر سے بھی چپیڑیں پڑ رہی ہیں، ادھر سے بھی جوتے پڑ رہے ہیں، کوئی ہمارے منہ پر تھوک رہا ہے ہم مسلمان کلمہ گو ہیں جی، آقا کی امت ہے نا جی، کائنات میں سب سے افضل امت ہے ہم، لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ کوئی ہمیں منہ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے، ہر طرف سے ہمیں گالیاں پڑتی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ ہمارا وہ کردار نہیں ہے، یاد رکھیے گا، ہمارا وہ کردار نہیں ہے۔ اگر کردار وہ ہو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا، تو پھر کوئی بھی ہمارے سامنے آنے کی جرت کبھی نہ کرے۔ ہمیں یہ جو ناچ نچایا جا رہا ہے نا بندر کی طرح، ان کو خبر ہے، ان کو خبر ہے کہ وہ جو چیز ان کے اندر تھی نا ہم نے نکال کر پھینک دی۔ وہ کیا علامہ اقبال نے کہا تھا، جو یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں کبھی، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ وہ جو روح محمد تھی نا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو نکالنے میں وہ لوگ کامیاب ہو گئے ہمارے اندر سے، اور بس خالی ہمارا جسم رہ گیا، خالی ہمارا جسم رہ گیا۔ وہ جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی ہمارے سینے سے وہ جاتی رہی، اللہ ماشاءاللہ۔ اپنا محاسبہ کرنے کی میرے دوستوں میرے بھائیوں ضرورت ہے، اپنے آپ کو تھوڑا سا بدلنے کی ضرورت ہے۔ فقط قرآن کو پڑھ کر سن کر واہ واہ کرنے سے کام چلنے والا نہیں ہے۔ یہ ہدایت کے لیے اللہ کریم نے بھیجا تھا، یہ ہمیں سمجھانے کے لیے بھیجا تھا، ہمیں سیدھے راستے پر ڈالنے کے لیے بھیجا تھا۔ اور اگر آپ نے سن لیا اور یہاں سے سنا اور یہاں سے نکال دیا تو پھر کچھ فائدہ نہیں۔ یہ ثواب کے لیے نہیں بھیجا گیا میرے دوستوں، ثواب اس کا ہے ایک علیحدہ میتھڈ ہے۔ آپ الف بھی پڑھیں گے اس کا بھی ثواب ملے گا، اس کی بھی نیکیاں ملیں گی، وہ علیحدہ، کیونکہ اللہ کا کلام ہے۔ لیکن اس مقصد کے لیے اللہ نے قرآن کو نازل اور محبوب کو ایسے گلیوں میں جو تکلیف پہنچائی ہیں کہ ان مدینہ کی گلیوں میں، وہ اس لیے نہیں تھی کہ ہم اس کو بلا دیں، اس سبق کو ہم بلا دیں، اس سبق کو یاد کرنا ہے جتنا ہو سکے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا پہاڑوں سے ٹکرا جائیں، ہم ٹکرا نہیں سکتے، ہم کمزور ہیں، لیکن جب ایمان حق اور باطل کے درمیان جب ہمارا کچھ فیصلہ کرنے کا وقت آ جائے تو کچھ خدا کا حیا کر لینا چاہیے بندے کو، کچھ خدا کا حیا کر لینا چاہیے اور مصطفیٰ کریم کا حیا کر لینا چاہیے۔ بس میں اتنا چاہتا ہوں آپ سے کہ اپنی زندگیوں کو تھوڑا سا بدلنے۔ کیوں؟ آخری بات کر کے بند کرتے ہیں موضوع کو، کیوں بدلنے زندگیوں کو؟ اس لیے
جو اللہ کہہ رہا ہے فاتقوا اللہ کہ مجھ سے ڈرو، مجھ سے ایک وقت آنا ہے کہ جب میں نے اور آپ نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ بس اس وقت کو یاد رکھیں کہ میں نے ایک دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور ہر ایک بات کا مجھ سے جواب مانگا جائے گا، ہر ایک بات کا مجھ سے۔ جب یہ خوف انسان کے اندر آ جائے گا نا کہ میں نے اپنے اللہ کو جواب دینا ہے، تو پھر انسان جو ہے نا وہ شیر بن جاتا ہے، پھر انسان کسی اور سے گھبراتا نہیں ہے۔ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، جو اس کے دوست ہوتے ہیں ان پر نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم ہوتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کی اصلیت کے ساتھ چلنے کے قابل ہو جائیں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دے، ہمت عطا فرما دے کہ جتنی بھی زندگی باقی بچی ہے اس کو صراط مستقیم پر گزار کر اللہ کے سامنے پیش ہونے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔